اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں 80% سے زیادہ بریلوی مسلمان آباد ہیں۔ میرے دوستوں غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، آپ نے وہی تعلیمات پیش کی تھی جو 1400 سال سے سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں ان کی تاریخیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں ان کی حالات پڑھ کر دیکھو، وہ سارے اللہ کے ولی اہل سنت و جماعت میں ہوئے۔ آج تک نہ تو دیوبندیوں کے فرقے کے اندر اور نہ اہل حدیث کے فرقے کے اندر کوئی ولی پیدا ہوا ہے۔ جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت میں تھے۔ حضرت خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ حضرت امام ربانی قیوم کمانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرحدی حضرت مجدد افسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ حضرت حجت الاسلام شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکربی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ آپ بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم آپ بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی اہل سنت و جماعت میں سے تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی اہل سنت و جماعت میں تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہی طریقہ تھا جو ان تمام بزرگوں کا طریقہ تھا، اور جب ان تمام بزرگوں کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بریلوی کسے کہتے ہیں؟ سنو میری بات، عام طور پر بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کو، لیکن اس نام کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے اہل سنت و جماعت۔ آج کل دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیواروں پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہے تو سپہ صحابہ میں لکھا ہوتا ہے یا نہیں دیواروں پر؟ تو چونکہ یہ بے ایمان بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اب پہچان کے لیے علماء نے اپنے نام کے ساتھ بریلوی لگایا۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ پہچان کے لیے بریلوی لگاتے ہیں کہ وہ بے ایمان بھی سنی کہلاتے ہیں، ہم بھی سنی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقی سنی ہم ہیں۔ ہمارے نام کے ساتھ بریلوی لگتا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بریلی کے رہنے والے تھے، اور ان کے عقائد کو ہم چونکہ مانتے ہیں، ان کے طریقے کو مانتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ یہ بریلوی کی وجہ تسمیہ۔ اب سنو ذرا غور سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مخالفین کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھو بھائی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ کے علاقے میں بھی بہت سے لوگ یہ شور کرتے ہوں گے کہ امام احمد رضا خان نے تو دیوبندیوں سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ یہ غلط ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی دیوبندی یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی، میں اسی وقت اس کا مذہب اختیار کر لوں گا۔ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، حوالے سے ثابت کر دو کہ اعلیٰ حضرت نے اگر دیوبندیوں کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تو میں ابھی دیوبندی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور سنو غور سے، آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی۔ دیکھو نا، اعلیٰ حضرت نے مولوی شبلی تھانوی پر فتویٰ لگایا،
مولوی رشید احمد گنگوئی پر فتویٰ لگایا، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی پر فتویٰ لگایا، مولوی محمود الحسن پر فتویٰ لگایا، مولوی خلیل احمد امبیڈوی، یہ سارے علماء دیوبند ہیں۔ تو بولو اگر اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں سے تعلیم حاصل کی تھی تو جن پر فتوے لگے تھے انہوں نے کبھی یہ کہا کہ احمد رضا تم ہم ہی سے پڑھتے تھے اور ہم پر ہی فتویٰ لگا دیا؟ بولو کبھی کسی نے کہا؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اور پھر دوسری بات، جو یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے تو سن لو میری بات، میرے ساتھ ہندوستان چلو، میں اس کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندوستان میں وہ جب تک رکے گا، جب تک اس کو جتنے دن کا ویزا ملے گا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس کے ذمے صرف یہ کام ہوگا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے رجسٹر میں اعلیٰ حضرت کا نام دکھائے کہ کب آپ مدرسے میں داخل ہوئے تھے اور کب آپ مدرسے سے فارغ ہو کر نکلے تھے۔ اتنی بڑی بھی بات کر دی میں۔ اور اگر حوالہ دکھا دے تو بھی حوالہ 1.5 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا، اور اگر 1.5 لاکھ کم ہو تو 50,000 بڑھا بھی دیتا ہوں، 2 لاکھ کر دی۔ لیکن حوالہ یہی ہے کہ دکھانا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیوبندیوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے دوستوں کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ اٹھا لو، اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کی ساری کتابیں اٹھا لو، اور اعلیٰ حضرت کی صرف ایک کتاب فتاوی رضویہ یہ لے لو، اور تمہارے کراچی میں بہت سے پروفیسر تمہیں ایسے ملیں گے جو عربی بولنا اور لکھنا سمجھنا جانتے ہیں، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ بھی رکھ دو، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کی ساری کتابیں رکھ لو، اور اس سے فیصلہ کرا دو کہ کس کی کتابوں میں علم زیادہ ہے۔ اگر وہ یہ فتویٰ دے دے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں علم زیادہ ہے تو پھر مان لینا مذہب ہمارا سچا ہے، ورنہ جو بولو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے مولوی جن پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے سامنے کل کے بچے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ علم میں اعلیٰ حضرت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسے ہی اڑا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ سنو، مولوی شبلی نعمانی دیوبندی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شبلی نعمانی نے اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ وہ کہتا جب میں نے یہ کتابیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا، ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ یہ بدعتی لوگوں کے رہنما ہے، لیکن جب میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا تو پتا چلا جتنا علم اور جتنی گہرائی فاضل بریلوی کی کتابوں میں اتنی گہرائی تو ہمارے علماء میں بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے علماء کا نام لکھتا کہ شبیر احمد عثمانی، حسین احمد مدنی، یہ ان کے علماء ہیں۔ وہ لکھتا شبلی نعمانی میں نے اپنے علماء سے علم حاصل کیا لیکن اتنا علم تو میرے استادوں کے پاس بھی نہیں تھا جتنا فاضل بریلوی کے پاس تھا۔ اسی طرح مولوی انور شاہ کاشمیری دیوبندیوں کے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، وہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کچھ کتابیں لکھی، اس کے اندر 1-2 حدیثوں کی شرح دیکھنا چاہتا تھا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں نے علماء دیوبند کی شرحوں کو دیکھا لیکن مطمئن نہیں ہوا، علماء اہل حدیث کی میں نے شرحوں کو دیکھا مطمئن نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شرحوں کو دیکھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کی حکیم الامت، وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کی خبر ان کو ملی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، وہاں ان کو اطلاع ملی کہ بریلی میں امام احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ مولوی اشرف علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، بیٹھ گیا اور اعلیٰ حضرت کے لیے فاتحہ کی دعائیں مغفرت کی۔ ایک آدمی نے کہا یہ تو ساری عمر آپ کو کافر کہتے رہے، اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا
اللہ